للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين الرؤوف الرحيم اما بعد فقد قال الله تعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت بڑی محبت کے ساتھ مچل کر یوں عرض کرتے کہ عرش کی عقل دنگ ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے شعر سے کم از کم اتنا تو پتا چلا کہ آسمانوں کو بھی دماغ ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بہت سے لوگ جو مجھے برابر سنتے ہیں وہ پہلے ہی سمجھ جاتے کہ میں اگلا جملہ کیا بولنے والا ہوں۔ کم از کم اتنا تو اعلیٰ حضرت کے شعر سے سمجھ میں آیا کہ آسمانوں کو بھی دماغ ہوتا ہے، آسمانوں کو بھی عقل ہوتی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی یعنی عرش کی عقل ہوتی ہے، جبھی تو وہ دنگ ہے نا کہ بشری جسم اوڑھا ہوا ایک نوری مجسم۔ دنگ کیوں ہے آسمان؟ بشری جسم اوڑھا ہوا نوری مجسم، سراپا نور، آسمانوں کو پار کرتا ہوا مجھ سے بھی آگے گزر گیا۔ آسمان کی عقل جو دنگ ہے وہ اسی لیے کہ بشری لباس اوڑھا ہوا نور مجسم، ہم 7 بھائی بہن ہیں۔ پہلا آسمان دوسرا آسمان، میں بھائی بہن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ کہ کون سی کتاب میں رشتہ ہے ورنہ بتائیے، کیونکہ سمجھانا پڑتا ہے نا۔ اس لیے میرے استاد گرامی ایک شعر سمجھاتے کہتے ہیں کہ یہ نہیں سمجھنا کہ وہ آسمان بھی خان صاحب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ایک شعر میں کہ زمین خان زمانہ مہمان، زمین خان آسمان خان زمانہ مہمان۔ کوئی نہ سمجھے آسمان بھی خان صاحب ہو گئے، نہیں، خان مطلب دسترخوان، زمین بھی دسترخوان ہے، آسمان بھی دسترخوان ہے۔ جب دسترخوان زمین بھی آسمان بھی ہے تو مہمان کون ہے؟ زمین خان آسمان خان زمانہ مہمان۔ تو مہمان جب زمانہ ہے، زمین دسترخوان ہے، آسمان ہے، تو کھلانے والا کون ہے؟ تو کہہ رہے صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ جب زمین دسترخوان ہے، آسمان دسترخوان ہے اور ہم سب مہمان ہیں، تو میزبان کون ہے؟ وہ حضور کی ذات ہے۔ تو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی خان کا مطلب وہ نہیں، تو ایسے ہی سمجھانا پڑتا بھائی بہن بولنے کے لیے۔ آج کی جو عقل دنگ ہوئی نا کہ بھائی ہم 7 بھائی بہن ہیں، لیکن یہ نوری مجسم بشری جسم کو اوڑھے ہوئے، نور پر بشری جسم اوڑھے ہوئے ہم 7 بھائی بہنوں کے بھی آگے گزر گیا، دنگ ہو گئی۔ عرش کی عقل دنگ ہے، یعنی عرش کی عقل ہے، کم از کم اللہ کا کرم ہے، ورنہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھوپڑی رکھ کے بھی عقل نہیں رکھتے۔ وہ آسمان ان کو سبق دے رہا ہے کہ میں آسمان ہو کر عقل رکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ مجھ سے گزر گئے ہیں
اور تم انسان ہو کر امتی ہو کر یہ کہتے ہو کہ گزرے نہیں ہیں. بھائی آپ پہ ماننا فرض ہے نا. زمین آسمان سے تھوڑی نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ نبی کی معراج کو مانا تھا کہ نہیں مانا تھا. نبی کی معراج کا ممکن تھا وہ تھوڑی جواب دینے والا ہوگا. لیکن پھر بھی دنگ ہے, عرش کی عقل دنگ ہے. پوچھا کس سے جائے گا؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور پھر بھی معراج کا انکار کر رہا ہو. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے. کم از کم عرش کو یہ عقل تو ہے کہ مصطفیٰ مجھ میں سے گزرے ہیں, اور تم کلمہ پڑھ کر کے ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ مصطفیٰ گزرے تھے کہ نہیں گزرے تھے. تو اعلیٰ حضرت فرما اس کو سمجھا شعر کو, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے. آسمان کی کھوپڑی گھوم رہی ہے, بس آپ کو سمجھانے کے لیے. چرخ میرے چرخ کہتے گھومنے کو, آسمان ویسے ہی ہے دیکھنے میں گول, لیکن پھر بھی گھوم رہا ہے. آسمان بھی حیرت میں ہے. عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, گھوم رہا ہے حیرت سے. جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. جب حضور پہلے آسمان پہ گئے تو آسمان نے سمجھا شاید یہی مکان ہوگا حضور کا. میں اگلے شعر کو سمجھا رہا ہوں. دوسرے آسمان پہ گئے تو دوسرے آسمان نے سمجھا یہی مکان ہوگا. تیسرے, چوتھے, ساتویں آسمان تک چلے گئے, لیکن وہ جانے کائنات ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہے, مقصود کائنات رکنے کا نام نہیں لے رہے. 7 آسمان گزر گئے, سدرا آ گیا, ساتوں آسمان نے مل کر کہا کہیں تو رکتے حضور. کہا نہیں. کیوں؟ کہا جانے مراد جو ہے جو رک نہیں رہے وہ سدرا کے آگے بڑھ گئے. جانے مراد اب کدھر ہم کو نہیں پتا. 7 آسمان گزر گیا, جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. پتا نہیں یا رسول اللہ آپ کا مکان کدھر ہے. تو پھر اعلیٰ حضرت نے دوسرے جملے میں جواب دیا کہ نبی کا مکان, کہا وہی لا مکا کے مکی ہوئے. اب اس شعر کو سمجھ میں آئی بات پوری. پہلے تو سنا تھا, اب سمجھنا ہے کہ جب مکان ہے ہی نہیں, لا مکان میں جا رہے, جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. کدھر مکان ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے میرا دوسرا شعر تو سمجھو وہی لا مکا کے مکی ہوئے. اچھا عجیب نہیں ہے؟ مکان کہتے ہیں جگہ کو. دیکھو علم ایسی چیز ہے نا کہ یہاں بیٹھ جا رہا ہوں ممبر نور پر. یہ ممبر نور ہے, ممبر نبوی جسے کہتے ہیں. یہاں بیٹھ جاؤ تو واقعی میں اللہ کی عزت کی قسم اترتی ہے وہ بات جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا. جو ابھی تک میں نے کہی نا, میں نے کبھی سوچی بھی نہ کہی, اتنے سالوں میں میں نے بیان کی ہے. اور کوشش کرتا ہوں کچھ نئی چیزیں آپ کو معلوم پڑے. عجیب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے وہی لا مکان کے مکی ہوئے. لا مکان کیا مطلب؟ کوئی جگہ کا نام ہے؟ لا کہتے نئی کو, نو, اور مکان یعنی جگہ. لا مکان یعنی کوئی جگہ نہیں. اور اعلیٰ حضرت کیا کریں؟ لا مکان کے مکی مصطفیٰ ہوئے. مطلب یہ کہ کوئی جگہ نہیں, وہاں حضور چلے گئے. اور آسان کر دوں, جگہ بنائی گئی ہے مخلوق کے لیے. خالق جو ہے وہ جگہ سے پاک ہے. خالق اللہ تعالی مکان سے, جہت سے, سمت سے, ساری چیزوں سے اللہ پاک ہے. اللہ کی تعریف اگر ڈیفینیشن کوئی آپ سے پوچھے تو آپ یہی کہو گے نا, جو ساری جہتوں سے پاک ہو, جگہ سے پاک ہو, مکان سے پاک ہو, ہر چیز سے پاک ہو, اسے کہتے خالق. ٹھیک ہے؟ تو خالق وہ ہے جو مکان سے بھی پاک ہو. اللہ حضرت کہہ رہے ہیں لا مکان میں حضور گئے, اور جو جگہ ہوتی ہے, مکان ہوتا ہے, وہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے. ہم مخلوق ہے نا اللہ کی, ہمارے لیے یہ جگہ ہے, یہ مکان ہے نا جگہ. ہم اپنے گھر میں جائیں گے وہ بھی ہمارے لیے مکان ہے, جگہ. تو مخلوق کے لیے مکان شرط ہے, اور جب مکان ہے تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی تو مخلوق ہے. اب کوئی بھی مخلوق ہو, 4 پیر والی ہو, 2 پیر والی ہو, 3 پیر والی, اسے مطلب نہیں ہے. مکان ہے تو مطلب مخلوق ہے, اور مخلوق ہے تو کہیں نہ کہیں مکان ہوگا. کوئی کہے میں مخلوق ہوں, مکان نہیں ہے, تو ممکن نہیں, اس لیے کہ لا مکان, مکان نہیں ہونا صرف خدا کی شان ہے. مخلوق ہے مطلب مکان ہے.
اتنا سمجھ گئے نا؟ اب اعلیٰ حضرت فرمائے وہی لا مکان کے مکی ہوئے، مکان نہیں ہے لیکن مکین ہو گئے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ تم حضور کو مخلوق نہ سمجھو، خالق سمجھو۔ بھئی مکان کے لیے مخلوق، مخلوق کے لیے مکان۔ اب حضور لا مکان میں گئے، اور لا مکان کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے، مکان سے پاک، جہت سے پاک۔ اب لا مکان میں گئے تو کیا اللہ کے رسول کو اللہ سمجھے؟ معاذ اللہ، نہیں سمجھے گے نا۔ بھئی لا مکان میں جو ہے اس کی تعریف تو ہے کہ خدا ہے لا مکان، اس کی شان ہے لا مکان کی۔ اب حضور لا مکان میں گئے، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کیا ہم نبی کو خدا سمجھے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم نبی کو خدا نہیں سمجھتے اور نہ سمجھیں گے، نہ ہمارا عقیدہ ہے، تو چلو نبی کو بندہ سمجھ لیتے ہیں۔ تو بھائی بندہ تو وہ ہے کہ جس کی طاقت ہی نہیں کہ لا مکان تک جائے۔ اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے حضور کو ہم بندہ ہی سمجھ لیتے ہیں، تو بندے کی طاقت ہی نہیں کہ وہ لا مکان تک پہنچے، اس لیے کہ جب بندہ کہہ دیا تو اس کے لیے مکان شرط ہے۔ نبی کو لا مکان پہنچا رہے تو بندہ کہا کیسے آپ نے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول کو بندہ کہوں؟ کہا نہیں، بندہ کہو گے تو لا مکان تک کیسے پہنچاؤ گے آپ؟ تو پھر کیا کہوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تو میں نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول کو اللہ ہی کہہ دو، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ بندہ کہو جیسے تم اور ہم ہیں۔ اگر یہ کہو گے تو بندوں کے لیے تو ہے ہی نہیں لا مکان، بندہ کہہ دیا تو مکان ہے، تو پھر کیا کہو؟ وہی جو احمد رضا نے بولی دی ہے وہ بولو، جو بریلی کے احمد رضا نے دی ہے نا وہ کہو۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اب اعلیٰ حضرت وہ عقیدہ دے رہے ہیں جو میں اپنی اتنی دیر کی بحث میں عرض کر رہا تھا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ اتنے دیر سے آپ بھی کنفیوز تھے نا، کیا کہوں بھائی، بندہ کہوں کہ اللہ کہوں، اللہ کہوں کہ بندہ کہوں؟ لا مقام حضور گئے اور لا مقام تو بندوں کی شان ہے ہی نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے میں بتا رہا ہوں نا حضور کیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ خالق کا بندہ ہے حضور اور مخلوق کے آقا ہے، اور اسی شان آقائیت کے ساتھ وہ لا مقام میں گئے تھے۔ اگر شان بندگی کہو گے نا تو شان بندگی میں ہے ہی نہیں کہ کوئی وہاں تک جا سکے، وہ مخلوق کے آقا بن کر لا مقام تک گئے تھے۔ لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں۔ چلیے صاحب جمعہ کو ہم نے تو شعر کو میں خالی سمجھا رہا تھا، اسی میں وقت ہو گیا، بات آگے تو کہہ دیا۔ چلو خوش طبعی کے لیے اور برکت کے لیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جمعہ میں بات رہ گئی تھی، ہم نے سفر پہ گفتگو کی تھی اور سفر پہ لا کے ختم کر دیا تھا، صرف سفر کو سمجھانے میں ہی جمعہ ختم ہو گئے۔ اچھا آپ لوگ یہاں جو آئے ہو، ظاہر سی بات ہے جمعہ میں اعلان ہوا ہے تب جا کے جمع ہوئے ہو، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، میسج کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا، اسی لیے آپ ایک ہی وقت میں یہاں اتنے سارے لوگ جمع ہوئے، کسی نہ کسی ذریعے آپ کو خبر ملی، آپ یہاں جمع ہو گئے، ایک وقت میں جمع ہو گئے۔ کہیں شادی ہوتی ہے، بندہ دولہا بنتا ہے، تو آپ وہاں ایک ہی وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک جگہ پہ سارے لوگ کیسے جمع ہوتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں کارڈ پہنچتا ہے۔ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اللہ کرے آپ پہلے پہنچ جائیں۔ کئی دولہے کی شادی میں جاتے ہیں، سارے لوگ ایک میدان میں، ایک ہال میں، ریسیپشن جہاں رکھا جاتا ہے،
کیوں ایک ساتھ پہنچ جاتے ہیں؟ آپ کہو کہ بھئی ہمیں کارڈ ملا تھا، ہمیں موبائل کے ذریعے کارڈ ملا، تب موبائل کے ذریعے لوگ دے رہے ہیں، اب وہ گوارا ہی نہیں کرتے کہ کہیں جا کے کسی سے محبت کی باتیں کرے پھر کارڈ دے، وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا۔ بہرحال اس پر نہیں جاؤں گا ابھی۔ بھئی آپ کیوں جمع ہوئے ایک ساتھ اتنے لوگ؟ شادی حال میں، شادی خانے میں کیسے جمع ہوئے؟ کہاں میں خبر ملی؟ واٹس ایپ کے ذریعے خبر ملی، کارڈ کے ذریعے خبر ملی، لوگوں کے ذریعے پتہ چلا کہ وہاں شادی ہے، تو ایک وقت میں سارے لوگ، اتنے لوگ 1500 لوگ جمع ہوئے، ہمیں خبر ملی اس لیے ہم لوگ پہنچے۔ سمجھے آپ اس بات کو؟ مسجد اقصیٰ میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام معراج کے دولہا کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں کس نے بتایا کہ وہ آنے والے ہیں؟ اب سمجھے میرا نقطہ آپ؟ بھائی ہمیں تو خبر ملی، ہم بارات میں پہنچ گئے دولہے کے لیے وہاں، آپ کو خبر ملی، آپ مسجد میں چلے آئے، جمعہ کے بیان میں، اعلان میں، ساری چیزیں اس ذریعے سے آپ یہاں ایک وقت میں آ گئے۔ 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک مسجد اقصیٰ میں صف بنا کر بیٹھے ہوئے۔ انہیں کون سا واٹس ایپ یا ای میل آیا تھا کہ نبی آنے والے ہیں؟ انہیں کس نے سوشل میڈیا پہ خبر دے دی تھی کہ نبی آنے والے ہیں، سب بنا کے بیٹھو امامت ہوگی؟ وہ پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا آپ کو۔ اچھا یہ عجیب بات ایک اور چیز اس میں ایک یاد آ گئی۔ اچھا سارے نبی جو وہاں جمع ہیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک، وہ ایک ہی جگہ نہیں ہے آرام کر رہے، کوئی سیریا میں ہے، کوئی حلب میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی جارڈن میں ہے، کوئی فلسطین میں ہے۔ کہاں کہاں انبیاء کرام الگ الگ قبروں میں، مزاروں میں آرام کر رہے ہیں۔ کوئی مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں ہے، کوئی شمال میں ہے تو کوئی جنوب میں ہے۔ ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے ایک نبی کی مزار سے دوسرے نبی کی مزار تک، لیکن اس کے باوجود سارے لوگ جمع ہو گئے۔ یہ خبر کس نے دی؟ کون سا سوشل میڈیا آیا؟ کون سا واٹس ایپ تھا؟ کون سا ذریعہ تھا؟ آپ کو کہنا پڑے گا کہ زمین کے اندر انبیاء کرام رہ کر اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ زمین کے اوپر کیا چل رہا ہے۔ مکے میں تیاری ہو رہی تھی، جبریل آئے، براق لائے، نبی کو سوار کیا، یہ سارے مشاہدات کرائے جا رہے تھے نبیوں کو زمین کے اندر، یعنی زمین کے اندر رہ کر زمین کے اوپر کی خبر نبیوں کو ہو رہی ہے۔ میری بات سمجھے؟ بس وہ خبر ہوئی، وہ سارے پہنچے۔ اب ایمانداری سے کہنا، مقتدیوں کے علم غیب کا یہ حال ہے۔ مقتدی کون ہے؟ انبیاء کرام۔ مسجد اقصیٰ میں سب بنا کر بیٹھنے والے کون ہیں؟ جماعت کس کی ہے وہاں پہ؟ انبیاء مرسلین کی جماعت ہے۔ ایمانداری سے کہنا، جب جماعت کے علم غیب کا یہ حال ہے تو جماعت کے امام کا علم غیب کیسا ہوگا؟ جب ان کا یہ حال ہے کہ کوئی خبر کسی نے دی نہیں، بس پہنچ گئے، اس لیے کہ زمین سے پتہ صاف چلا کہ نبی وہ ہیں جو زمین کے اندر رہ کر زمین والوں کی خبر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا نقطہ، نماز زندوں پر فرض ہے کہ مردوں پر؟ پڑھتے کیوں نہیں پھر؟ چلو ٹھیک ہے، بات آ گئی لیکن میں نے جملہ کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، زندوں پر فرض ہے، چلو اتنا تو مسئلہ معلوم ہی ہے، اور اللہ کرے پڑھنے بھی لگ جائے۔ تو نماز کس پر فرض ہے؟ زندوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں نا۔ مجھے بتاؤ، جو لوگ وہاں پہنچے تھے مسجد اقصیٰ، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نماز کی صفیں بنا کر بیٹھے تھے، میں پوچھتا ہوں وہ کیا تھے؟
نہیں سمجھے شاید بھائی، نماز زندوں پر فرض ہے، مردوں پر نہیں ہے۔ نماز زندے پڑھا کرتے، مردے نہیں پڑھا کرتے۔ انبیاء کرام کی جماعت وہاں حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر کے یہ بتا رہی ہے کہ ہم زندے ہیں، ہمیں مردہ نہیں سمجھنا۔ اس لیے کہ جو مردہ ہوتا وہ نماز پڑھ نہیں سکتا، اور جو زندہ ہوگا وہ یہاں بھی نماز پڑھے گا، قبر میں بھی نماز پڑھے گا، بلکہ اللہ اسے مرنے ہی نہیں دے گا۔ مرنے کے بعد بھی جو نماز کی عادت یہی ڈالے رکھے وہ وہاں بھی زندہ رہے گا۔ اگر ایسا ہوتا نہیں تو حضور کیوں فرماتے کہ جیسے ہی فرشتے اٹھائیں گے نا قبر میں جانے کے بعد، جھٹکا دے کے اٹھائیں گے۔ آپ کو کیا لگتا بڑی آسانی سے اٹھائیں گے؟ وہ جھٹکے میں حالت خراب ہو جائے گی۔ جی صاحب، اللہ بچائے اس جھٹکے سے۔ اس کو لگے گا بہت لمبی نیند سے بیدار ہو رہا ہوں، بہت لمبی نیند سے بیدار ہو رہا ہوں۔ اس کو اٹھائیں گے نا تو پہلا جملہ وہ کیا کہے گا؟ دعونی اصلی، چھوڑو چھوڑو چھوڑو، جاؤ یہاں سے، مجھے نماز پڑھنے دو۔ یہ وہی کہے گا جو زمین پر نماز کی عادت ڈالے ہوئے ہوگا، میں اور آپ نہیں، جمعہ پڑھنے والے نہیں۔ جن کی نماز کی عادت ہوگی نا زمین کے اوپر، وہی زمین کے اندر جانے کے بعد فرشتوں کو ہوگا چلو جاؤ یہاں سے، پہلے مجھے نماز پڑھ لے دو۔ پھر اسے بتایا جائے گا ہو گیا، جتنی پڑھنی تھی پڑھ لی، اب اسی نماز کا حساب دو۔ ہاں میں آ گیا یہاں پہ، کہاں بالکل آ گئے جی۔ اس کو ڈوبتا ہوا سورج دکھائی دیا ہے، اس کو لگے گا میری مغرب کی نماز جا رہی ہے، ڈوبتا ہوا، حدیث پاک کے الفاظ ہے، ڈوبتا ہوا سورج دکھایا جائے گا تو اس کو لگے گا میری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے، ڈوبتا سورج دیکھ، جلدی ہٹو تو مجھے نماز پڑھنے دو۔ تو نماز کی عادت ڈالو بھیا، تاکہ اللہ یہاں بھی زندگی دے اور وہاں بھی زندگی دے۔ حضور تشریف لائے مسجد اقصی میں۔ اچھا، وہیں سے حضور کو چلے جانا چاہیے تھا۔ ایک بات میں نے نکتہ جمعہ سے، شاید میں نے جمعہ میں کہا بھی کہ حضور کو مسجد حرام سے اوپر آسمانوں کی سیر کو چلے جانا چاہیے تھا نا۔ ایک پوائنٹ میں نے بتایا تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ بھی سن لیجیے، آپ کو تو یاد ہی جمعہ میں تھے ماشاءاللہ، کہ مسجد حرام سے ہی سفر شروع کر دینا، مسجد اقصی آیا وایا کیوں گیا آسمانوں پر؟ ایک تو وہ وجہ جو آپ نے سنا، دوسری وجہ کیا تھی مسجد اقصی جانے کی؟ ڈائریکٹ جا سکتے تھے آسمانوں کی سیر کو۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں سارے نبیوں کو جمع کروں مسجد اقصی میں، اس لیے کہ نبیوں کا شہر ہے نا مسجد اقصی۔ الذی بارکنا حولہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں گے، بے شمار انبیاء کرام کی مزاریں ہیں مسجد اقصی کے اطراف میں، بے شمار انبیاء کرام۔ الذی بارکنا کی تفسیر دیکھیے آپ، بہت برکت اللہ نے اس لیے رکھی، اس لیے کہ وہاں پر انبیاء کرام کی مزاریں، پتا چلا جہاں مزاریں ہوتی اللہ برکت بھی وہیں رکھتا ہے۔ مزار سے کہاں تک دور بھگاؤ گے آپ؟ ہاں یہ بات اور ہے کہ طریقے غلط ہو گئے مزار پہ جانے آنے کے، میں اس کا بھی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ بھی انکار مت کرو کہ جہاں مزار ہے وہاں برکت ضرور ہے، ورنہ الذی بارکنا حولہ کی تفسیر یہی بتاتی ہے اللہ نے برکت اس لیے رکھی کیونکہ مسجد اقصی کے اطراف میں بے شمار انبیاء کرام کے مزارات تھے۔ تو ڈائریکٹ بھی جا سکتے تھے، نہیں گئے، وایا گئے مسجد اقصی میں، سارے نبیوں کو بلایا اور امامت کی، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ امامت اور اقتداء زندوں میں ہوتی ہے، مردوں میں نہیں ہوتی۔ جب مقتدی مر نہیں سکتا تو امام کیسے مر سکتا ہے؟ جی صاحب، مقتدی انبیاء کرام، امام حضور کی ذات ہے، اس لیے وہاں بلایا گیا۔ اور دوسرا جو نکتہ تھا وہ آپ نے جمعہ میں سنائی، تو حضور نے امامت فرمائی۔ اور ایک اور علمی گفتگو سن لیجئے، بات آ گئی تو، جب بچہ 10 سال کا ہوتا ہے نا تب اسے نماز ملتی ہے، پھر وہ پڑھتا ہے، میں رہوں، آپ رہوں، کوئی بھی رہے، حافظ رہے، قاضی رہے، علامہ صاحب رہے، مفتی صاحب رہے، فلاں صاحب رہے، ڈھنکا صاحب رہے، کوئی بھی صاحب رہے، پہلے نماز ملتی ہے پھر بندہ پڑھتا ہے۔ اسے نماز ملی، آپ کو ملی، آپ نے پڑھی، مجھے نماز ملی، میں نے پڑھی،
जिस जिसने नमाज पढ़ी है पहले उसे नमाज मिलती है, फिर वो नमाज पढ़ता है। लेकिन कुर्बान जाइए मस्जिद अक्सा की इमामत पर और उन नमाजियों पर। हम और आप पहले नमाज मिलती है फिर पढ़ते हैं, और कुर्बान जाइए सैयदुल अंबिया के इख्तियार कुल पर, अभी नमाज मिली भी नहीं है फिर भी नमाज लोगों को पढ़ा रहे हैं। भाई कहां मिली थी नमाज? मेराज से पहले तो मिली नहीं थी, मस्जिद अक्सा के बाद आप ऊपर तशरीफ ले गए, फिर उसके बाद ना नमाज मिली है। तो नमाज मिली फिर उसके बाद हमने पढ़ी, फर्क समझो। जिसे नमाज मिले फिर पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, जिसे नमाज मिले फिर बाद में पढ़े उसे उम्मती कहते हैं, और अभी नमाज मिली ही नहीं फिर भी पढ़ा दे उसे मुस्तफा कहते हैं, उसे नबी कहते हैं। समझो उम्मती नबी फर्क, कि भाई भाई बना के बैठोगे, ये फर्क है कितना बड़ा, फिर भी भाई भाई बना के बैठा लोग। पता नहीं इनका जनाजा कचुम्बर कहां निकलेगा भाई बना के। बशर मिसलुकुम पर भी इंशाल्लाह कभी गुफ्तगू करूंगा, इंशाल्लाह इस पर खोलूंगा इसको, बशर मिसलुकुम को। तो समझे, तो वहां से हुजूर तशरीफ ले गए, आसमानों की सैर को तशरीफ ले गए। पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान। मुअर्रिखीन ने भी लिखा है और सीरत निगारों ने भी लिखा है कि दरवाजा जो है, आसमानों पर दरवाजे लगे हुए, पहला आसमान पर दरवाजा, दूसरा, सातों आसमान पर दरवाजे हैं, इसमें कोई शक नहीं। दरवाजे हैं तो जाहिर सी बात है खुलना बंद तो लगा ही रहेगा। उस रात सारे दरवाजे बंद थे। तवज्जो से आप मेरी एक बात का जवाब दे, नबी को जिस रात मेराज होनी थी, बंद रखने का क्या मतलब? दरवाजा अल्लाह ऐलान कर देता, फरिश्तों आज मेरा महबूब आने वाला है, दरवाजा बंद नहीं रखना। भाई आपका कोई मेहमान आए घर में, मेरा कोई मेहमान घर में आए, तो हम क्या करते हैं? दरवाजा बंद करके रखते हैं, दरवाजा खुला रहते, बड़ी बेचैनी से इंतजार करते हैं। आपका मेरा महबूब आए तो दरवाजा खुला रखते, बड़ी बेसब्री से इंतजार। दरवाजा खुला बताता है कि बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है महबूब का या मेहमान का, जिसे आप चाहते हैं। और फिर ये तो जाने मेहमान है, जाने कायनात है, इनकी आमद का तो पता होगा ही फरिश्तों को। निदा दी गई होगी फरिश्तों में कि मेरा महबूब आए, दरवाजा बंद रखने का क्या मतलब? पहले आसमान पे दरवाजा, दूसरा साफ बंद है। हदीस पाक के अल्फाज है, पहला आसमान पर जब जिब्रील पहुंचे हुजूर के लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर को लेकर जब पहुंचे ना पहले आसमान पर, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब। पहले आसमान की सदारत हजरत आदम अलैहिस्सलाम कर रहे थे, फरिश्ते हैं पीछे, और सदारत कौन कर रहा है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे आपके अब्बा जान, अपने बेटे को देखने के लिए खड़े, वो बेटा जिसके सदके में बाप बनाया गया। ये भी क्या बेटा था? तो जाहिर सी बात है ना, देखने के लिए आंखें कितनी बेताब होगी। तो दरवाजा बंद करने का क्या मतलब? दरवाजा खटखटाया, मन दखल बाप, उधर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पर? काना जिब्रील। दरवाजा नहीं खुला। बहुत नुक्ते की बात और अकीदे की बात करूंगा और करके गुजर जाऊंगा, आपको समझना आपकी मर्जी। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाप, दरवाजे पे कौन है? बाहर से आवाज आई, अना जिब्रील। दरवाजा खुला नहीं। तवज्जो है आपकी? वो जिब्रील जो बिना किसी रुकावट के आसमानों पर जाते आते जाते आते सिदरा तक पहुंच जाते, आज उनके नाम से भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्यों? इसलिए कि आज किसी और की शान महबूबी दिखानी थी। दरवाजा खुला नहीं, एक तो ये नुक्ता है। मन दक्कल बाप, आना जिब्रील, दरवाजा खुला नहीं। पूछा गया बाकायदा, मम माका,
تمہارے ساتھ میں کون ہے؟ ہمیشہ کی طرح اکیلے تو نہیں چلے آئے، اس لیے کہ آج وعدہ کرایا گیا تھا کسی کے دیدار کا، اگر دو ساتھ ہیں تو دروازہ کھلے گا۔ مما کا کون ہے ساتھ میں؟ کہا معی محمد، میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے، تب جا کے آسمانوں کا دروازہ کھلا۔ سنیے، ناز کرو اپنی قسمت پر اور یہ عقیدہ بنا لو کہ جب حضور کا نام لینے سے آسمانوں کے دروازے کھل سکتے ہیں تو حضور کا نام لینے سے ہماری قسمتوں کے دروازے کیوں نہیں کھل سکتے؟ ہماری پریشانیوں کے دروازے کیوں نہیں بند ہو سکتے؟ ہماری محتاجگی کے دروازے حضور کا نام لینے سے کیوں نہیں بند ہو سکتے؟ جس سے بھی ہر دروازہ رحمت کا، برکت کا کھولنا ہو وہ حضور کا نام لے لے۔ جب آسمانوں کے دروازے کھل سکتے تو ہماری قسمتوں کے دروازے کیوں نہیں کھل سکتے؟ اکیلے آئے ہیں کہ ساتھ میں کوئی ہے جن کا وعدہ تھا؟ کہا میرے ساتھ محمد ہے، تب دروازہ اوپن ہوا، دروازہ کھلا، پھر پہلا آسمان دوسرا۔ بڑی تفصیل ہے اس میں، مجھے یہاں سے پھر ابھی ماہین بھی پہنچنا ہے۔ دیکھو کتنا لمبا سفر اس سفر کی رات میں۔ ایک سفر حضور کا تھا، اللہ کرے اس سفر کے صدقے میرا یہ ماہین کا سفر جلدی ہو جائے۔ وہاں بہت بے صبری سے انتظار، سوچو عشاء کی نماز کب ہوئی نا، میں نے کہا دوسرے کو بلا لو، کہا نہیں آپ ہی کو بولنا ہے۔ میں نے کہا پھر تھوڑا ٹائم پاس کرتے رہے اپنے حساب سے، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھو یہی 9:15 بج گیا، بہرحال تو وہاں بھی پہنچنا ہے۔ تو ساتوں آسمان کی سیر کی، اب بات آ گئی قرب خاص کی، تو حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سدرہ میری جگہ ہے، میرا مقام ہے، میری حد ہے، میری، اللہ کرے سمجھ میں، میری حد ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نوریوں کے سردار کہہ رہے ہیں، نوریوں کے سردار کہہ رہے ہیں میری حد ہے۔ اور جسے تم بشر چلاتے ہو نا، وہ نوریوں کی حد سے بھی آگے گزر گئے۔ بشر جس کو کہتے ہو نا، وہ نوریوں کی سردار کی حد سے بھی آگے گزر رہے۔ کہا یا رسول اللہ بس اب ایک بال برابر بھی آگے بڑھا نا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے اللہ کی تجلی سے، اس کے آگے بس آپ ہی کا مقام ہے۔ حضور تشریف لے گئے، حضور تشریف لے گئے، اور وہاں حضرت جبریل کا ساتھ نہیں تھا، ساتھ حضرت جبریل کا مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا تک تھا۔ پھر کہہ رہا ہوں جناب جبریل کا ساتھ مسجد حرام سے پھر کہہ رہا ہوں جناب جبریل کا ساتھ مسجد حرام سے سدرۃ المنتہا تک تھا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے اس سیر کی صدارت جناب جبریل کے ہاتھ میں اس لیے اللہ نے دی تھی کہ جناب جبریل کو مسجد حرام سے سدرہ کا رستہ پتا تھا۔ کوئی نہ کہے کہ انہیں پتا تھا، نبی کو پتا نہیں تھا اس لیے جبریل کو بھیجا۔ کوئی نہ سمجھے کہ جبریل کو اس لیے بھیجا، بھائی جبریل کو اس لیے بھیجا اسے پروٹوکول کہتے ہیں۔ براق اس لیے سواری میں دیا تاکہ پتا چلے آنے والا کوئی معمولی نہیں ہے، شان والا ہے۔ جناب جبریل سدرہ تک کو یہ نہ سمجھے کہ بھئی ان کو پتا معلوم تھا وہاں کا اس لیے ساتھ تھے، ورنہ ساتھ کہاں سے ہوتے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ تک جہاں تک جانا تھا دیدار الہی کے لیے وہاں تک تو جبریل نہیں گئے، سدرہ سے آگے کا پتا کس نے دیا؟ سدرہ تک تو جبریل کو پتا تھا کہ ان کو، اس نے جبریل کو ساتھ کر دیا کہ پتا معلوم تھا، ایڈریس معلوم تھا، جاؤ میرے نبی بھول جائیں گے ادھر معاذ اللہ ایک کام کرو ساتھ میں لے کے آنا۔ نہیں، جب سدرہ سے لامکان تک گئے تو جبریل نہیں تھے، پتا کس نے بتا دیا؟ میرے نبی کا سدرہ سے لامکان تک جانا اس بات کی علامت ہے کہ مکان کا بھی پتا تھا، لامکان کا بھی اللہ کے رسول کو پتا تھا۔ مکان حرم کعبہ کا بھی پتا تھا اور مکان جس کو لامکان کہتے ہیں وہاں کا بھی پتا تھا۔ پتا تھا جبھی تو یہاں سے گئے اور پھر وہاں سے آگے بڑھے، حضور تشریف لے گئے مقام خاص میں، قرب خاص میں، اور باتیں ہوئی راز و نیاز کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے اپنے کاندھوں پر
اللہ کا دست قدرت جو اس کی شان کے لائق ہے، میری آپ کی انگلیاں ہتھیلیاں نہیں جو اس کی شان کے لائق ہے۔ میں نے اپنے کاندھوں پر دست قدرت کو محسوس کیا، اور جیسے محسوس کیا میرے سینے میں ایسی کافوری ٹھنڈک پہنچی کہ جس کو رکھتے ہی اللہ نے مجھے ما کانا وما یکون کا علم عطا کر دیا، سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ جناب جبریل کا ساتھ چھوٹا نا، جب آگے بڑھے ایک مقام ایسا آیا واپسی کے بعد، اب ایک نقطہ اور سن لو پھر بات ختم کرو، صرف نقطہ ہی بیان کرنے کو من کرتا ہے کبھی کبھی، یہی اسی کو علم کہتے ہیں نا، واقعہ گزار کے آگے بڑھ جانا تھوڑی علم ہے اللہ کے کرم سے۔ جب واپس حضور تشریف لائے نا تو حضرت بلال کو بلایا معراج کے بعد، کہا کہ بلال تم جانتے ہو جب میں آسمانوں کی سیر پر گیا تھا تو جنت میں جب میں مشاہدہ کر رہا تھا تو اس مشاہدے کے درمیان جنت میں تمہارے قدموں کی کھٹکھٹاہٹ کو میں نے سنا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک بات بتاؤ، دروازہ اگر بند ہو، دروازے پہ دستک دینے کی کسی کی ایک ٹرک ہوتی ہے۔ ابھی جیسے میں اپنے گھر پہ جاتا ہوں تو میں نے 3 بار دروازے پہ دستک دی، تو مطلب یہ کہ میں گھر کے دروازے کے باہر ہوں۔ کوئی خاص ایک ہوتا ہے، کوئی رگڑتا ہے تو کوئی چابی بجاتا ہے، کوئی چھلا بجاتا، میرے پاس بھی یہاں کمرے کا دروازہ چھلا کوئی بجاتا تو میں سمجھ جاتا ہوں ڈاکٹر انور آ گئے، گورے گاؤں والے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں۔ وہ جب بھی آتے ہیں نا وہ اپنی گاڑی لے کے آتا ہوں، چابی کا چھلا، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، وہ چابی کا چھلا بجاتے ہوئے دروازہ میرا ہمیشہ بند ہی رہتا ہے۔ چابی کا چھلا جب بجتا ہے تو میں کہتا ہوں کون؟ ڈاکٹر انور۔ توجہ کے ساتھ سننا، اللہ کرے میری بات حضور کی سمجھ میں آ جائے، حضور جو کہنا چاہ رہے ہیں۔ چھلا اس کا انداز سمجھے، ڈاکٹر انور آ گئے۔ کوئی فلاں دروازہ بجاتا ہے، اس کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فلاں شخص باہر ہے۔ حضور سے حضرت بلال کی محبت تو آپ نے سنی تھی کہ حضرت بلال کو بڑی محبت تھی، لیکن حضور کی محبت حضرت بلال کی بھی تو سمجھو کہ حضور کی محبت حضرت بلال سے کتنی غضب کی تھی کہ ہے آسمانوں پر لیکن بلال زمین پر چل رہے، ان کے چلنے کی کھٹکھٹاہٹ آسمانوں پر بھی سن رہے۔ بھائی زمین پر کتنے لوگ چل رہے ہوں گے؟ کہ سب کی کھٹکھٹاہٹ کی بات کرے؟ کہا نہیں، بلال تمہاری کھٹکھٹاہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب اتنی محبت تھی حضرت بلال سے حضور کو کہ ان کے قدموں کی چاپ کی بھی یاد حضور کو بہت پسند تھی، قدموں کی آواز بھی بہت پسند تھی۔ کہا جنت میں سن رہا تھا۔ تو حضور تشریف لائے، یہ حضور کا معراج تھا، اور ہماری معراج یہ کہ جو حضور وہاں سے لائیں جسے نماز کہتے ہیں وہ اپنے دلوں میں بسا لیں، یہی ہماری معراج ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔